الرحمن الرحیم. میں آپ تمام لوگوں کو جناب اس نئے سیشن میں ویلکم کرتا ہوں. اگرچہ سیشن بالکل ایگزام ختم ہونے کے فوراً بعد ہی، جو لوگ کیف سے آ رہے ہیں ان کا تو ایگزام ختم ہونے کے بالکل بعد آ گیا، اور جو بچے اس میں بیچ 30 اینڈ 31 کے اگر کچھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا تو بالکل بعد آ گیا. ٹھیک ہے نا، تو کوئی بات نہیں ہے. ایسے ہی ہے، ظاہر ہے ہمارا یہ 6 منتھ کا ایک سیشن ہوتا ہے اور اس میں پھر اتنا زیادہ ڈیلے نہیں کیا جا رہا ہوتا. لیکن آپ میں سے اکثر بچے ہوں گے جو کیف کی اب پہلی اٹیمپٹ دینے جا رہے ہوں گے. ایسے ہی کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو کیف کی پہلی اٹیمپٹ دیں گے؟ یہ ماشاءاللہ سبھی لوگ وہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. پی آر سی ایک مائل سٹون تھا، ایک ہمارا پہلا پڑاؤ ضرور تھا، لیکن سی اے کا نظارہ نہیں تھا. ابھی سی اے اب شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو بتا دیں کہ اب آپ کا سی اے کی جرنی سٹارٹ ہوئی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، آپ میرے سے پی آر سی میں بھی پڑھے ہوئے ہیں اور سی اے کے بارے میں میری بہت ساری ویڈیوز، بہت ساری چیزیں جو وائرل بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ سے اس کا قائل ہوں کہ یہ ایک آسان سرٹیفیکیشن ہے، یہ ایک آسان کورس ہے اگر اس کو پراپر ٹائمنگ کے ساتھ کر لیا جائے، کنسسٹنسی کو مینٹین رکھا جائے. تو میرے اس جملے کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ کیف آ گیا تو وہ جو ایک بات مشہور ہے نا جی کہ سی اے کے بچے کی تو سوشل لائف کوئی نہیں ہے، تو فلاں ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے. یہ بالکل سب ربش باتیں ہیں. مطلب کیف شروع ہو گیا. اب ان دونوں گروپ میں، گروپ اے میں بھی، گروپ بی میں بھی. گروپ اے میں 4 پیپر ہیں آپ کے، گروپ بی میں 4 پیپر ہیں. اگرچہ اب آئی کہ اپنے گروپس کا کانسیپٹ ختم کر دیا تو ٹوٹل 8 پیپر آپ کے کیف میں ہیں. ان 8 میں سے 4 پیپر تو میں خود پڑھا رہا ہوتا ہوں. مثلا میں آج آپ کی کلاس میں بزنس لا کا پیپر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. میں آج آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ 1 گھنٹہ روزانہ مجھے دینا ہے گھر پہ. جہاں آپ کا 1 آور کمپلیٹ ہو جائے، یہ میں آپ کو میکسیمم کی بات کر رہا ہوں. شروع میں تو ہو سکتا ہے 30 منٹ 20 منٹ سے گزارا چل رہا ہوگا. جہاں 1 آور آپ نے گھڑی دیکھی، جہاں 1 آور کمپلیٹ ہو گیا نا، آپ کتاب بند کر دیں. آپ کا آج کے دن کی پڑھائی ختم ہو گئی ہے. آپ فیل ہو جائیں تو میں ذمہ دار ہوں. اب آپ اس سے ڈیفیکلٹی لیول کو گیج کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے. ایسے ہی میں ٹیکسٹ پڑھاتا ہوں، یہی بات، یہی ڈائلاگ ایز اٹ از ٹیکسٹ کی کلاس میں بولا جائے گا. یہی ڈائلاگ ایز اٹ از کیف 7 کمپنی لا کی کلاس میں بولا جائے گا. باقی ہر ٹیچر کا اپنا مزاج ہے. بعض دفعہ پیپر کی اپنی کوئی ریکوائرمنٹ بھی ہے. مطلب ہو سکتا ہے اکاؤنٹنگ کا ٹیچر جو ہے وہ یہ بات نہ کہہ سکتا رہا ہو، وہ کہہ رہا ہو کہ نہیں یار 1 گھنٹہ نہیں ہے، تو شاید وہ 1.5 گھنٹہ بول رہا ہو. لیکن اس سے زیادہ کی کوئی کہانی نہیں. اگر ہم اس سے زیادہ کا کوئی سوچ رہے ہیں نا تو بس یہ پھر ایسے ہی ہے، ہم بس کتابی باتیں کر رہے ہیں اور اس کے اوپر لے کر چل رہے ہیں. میں جو 3 پیپر جو بھی میں نے بولے، چلے ٹیکس کا پیپر 50-50 ہے، اس میں کچھ نومیرک سائڈ ہے، کچھ تھیوریٹیکل سائڈ ہے. یہ پیپر بزنس لا ایک پیور تھیوریٹیکل پیپر ہے، پیور تھیوریٹیکل پیپر ہے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 70% جو آپ نے ریٹین کرنا ہے نالج، جو یاد کرنا ہے، وہ آپ کو کلاس میں ہو چکا ہوگا. 70% آپ کو کلاس میں یاد ہو جائے گا سارا سبجیکٹ اللہ نے چاہا تو. 30% ایفرٹ آپ کو گھر جا کر لگانی پڑے گی. اس لیے جب بھی آپ ایسا پلان آؤٹ کر لیں گے کہ یار یہ ایک سیشن ہے، یہ میرا ایجنڈا ہے، یہ میرا پلان ہے، اور آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر سی اے میں آپ کو کبھی کوئی فیل نہیں کر سکے گا. فیلئر کا وہ آپ کا آخری دن ہوگا جس دن آپ نے اپنا شیڈیول بنا لیا. اس کے بعد زندگی میں کم از کم سی اے جیسے کورس میں آپ فیل نہیں ہو سکتے. آپ کہیں گے سر سی اے جیسے کورس میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بیکاز میرا ماننا یہ ہے، شاید یہ تھوڑا ایگزیجریٹ ہو کے آپ کو بات لگ رہی ہو، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کے دماغ میں بات ڈالنے کے لیے میں کہتا ہوں اس سے آسان پڑھائی کوئی نہیں ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مشکل کورس کوئی نہیں ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اس سے آسان کورس کوئی نہیں ہے. ریزن، آپ کچھ بھی کر رہے ہو،
آپ FSC کر رہے تھے, آپ میں سے جو اسٹوڈنٹ CA میں نہیں آئے تھے, ان کے دوست, ان کے بیچ میں کہیں BCS کر رہے ہوں گے, کوئی BS کر رہے ہوں گے, کوئی IT کر رہے ہوں گے, تو ذرا ان سے پوچھیں کہ اگر وہ اپنے کورس میں 50% مارکس لیں تو وہ کیا کنسیڈر ہوتے ہیں اس کورس کے اسٹوڈنٹس میں. اگر آپ خدا نہ خواستہ FSC میں 50% مارکس لیتے, میٹرک میں 50% مارکس لیتے, تو آپ کیا کنسیڈر ہوتے ہیں؟ ایک تھرڈ کلاس اسٹوڈنٹ کنسیڈر ہوتا ہے, نکمے, نالائق, نکھٹو, یہی کنسیڈر ہوتا ہے نا. 50% والے کو یہی کنسیڈر کرتے ہیں نا معاشرہ, یہ جو مارکس والا معاشرہ ہے. یہاں لینے کتنے ہیں؟ قابل ترین, اعلیٰ ترین, بہت بہترین, محترم ترین. That is the reason. مارکس تو ویسے ہی آتے ہیں. آپ کہیں کہ نہیں سر ادھر مارکس مشکل آئیں گے, نہیں ادھر مارکس اسی طرح ہی آتے ہیں جیسے کسی بھی دنیا کے پیپر میں مارکس ہوتے ہیں. نہیں سر CA کا پیپر تو بہت مشکل ہوتا ہے, یہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ آدھا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ اس دفعہ کی اٹیمپٹ کا پیپر زاہد کبھی نے بنایا تھا. یہ اتنا مشکل ہوتا ہے, تو مشکل کو بھی آپ گیج کر لیں. ہمارا موک اور ہم نے ریویژن سٹارٹ کی تھی عاشورہ کی جو چھٹیاں آئی تھی, اس کے بعد ہم نے ریویژن سٹارٹ کی اسی کمرے میں, ایسے ہی ہم ریویژن کر رہے تھے. ریویژن میں آ کر میں نے دوبارہ ریویژن نوٹس ایک تیار کیے, مجھے 3 چھٹیاں ملی, میں نے ایک نوٹس تیار کیے, وہ سارا کام ایک کیا. وہ اللہ رب العزت کا کرم یہ ہوا سارا پیپر ان نوٹس میں سے آیا, ایز اٹ از پیپر سارے کا سارا ان نوٹس میں سے آیا. تو آپ ڈیفیکلٹی لیول کو گیج کر لیں کہ یار اتنا, میں زاہد کبھی کوئی بہت بڑی توپ نہیں ہے, کوئی بہت بڑا دنیا کا نام نہیں ہے, میں ایک عام انسان ہوں, ایک عام ٹیچر ہوں. اگر میرے پڑھائے ہوئے میں سے سارا ایسے آ رہا ہے تو آپ ڈیفیکلٹی لیول کو گیج کر لیں کہ یہ کتنا ڈیفیکلٹ کام ہوگا. پرابلم صرف ایک ہے, CA کے سارے اسٹوڈنٹ کو ایک شیلٹر ملا ہوا ہے اور وہ جمپ کر کے اس میں چھپ کے بار بار اپنے ماں باپ کو, اپنے آپ کو, اپنے معاشرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور وہ شیلٹر ہے کہ CA بڑا مشکل ہے جی, آئی کیپ پاس نہیں کرتا, CA بڑا مشکل ہے, آئی کیپ پاس نہیں کرتا. ہمیں جب فیلئر ہوتا ہے ہم یہ والی چادر اوڑھ لیتے ہیں اور ماں باپ کو بھی اسی سے تسلی دیتے ہیں, اپنے کولیگ کو بھی اسی سے تسلی, خود کو بھی اسی سے تسلی دیتے ہیں. اس سے بچنا ہے, مانیں, تسلیم کریں کہ یہ بالکل نارمل آرڈینری کورس ہے. ذرا سا لائن اینڈ لینتھ کے ساتھ آپ اسے پڑھیں تو فیل ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ آج گھر جائے, عہد کرے اپنے ساتھ کہ یس میں ایسے چلوں گا, یہ 6 مہینے کا سیشن ہے نا یہ گزارے. آپ میں سے کوئی ایک بچہ آ کے مجھے ریزلٹ والے دن یہ کہہ دے کہ سر میں نے یہ 6 مہینے ایمانداری سے 1 آور پر ڈے دیا تھا, وہ فیل ہو جائے, میں ذمہ دار. ایسا ہو سکتا نہیں ہے. ہاں ہم نے خالی ایک پریشان ہونے کی ذمہ داری لے لی ہے, یہ سوچنے کی ذمہ داری لے لی ہے کہ جناب اچھا جی بڑا مشکل کام ہے, بڑا یہ ہے, بڑا یہ ہے, بڑا ہی. 7:45 پہ صبح آپ کی کلاس ہے, اب ماشاءاللہ سب لوگ پہنچ گئے نا, ذمہ داری کا احساس ہوا, ہم پہنچ گئے ہیں. بس گھر جا کر بھی کوئی ایک ٹائم فکس کر لیں. میری اس بات کو اپنے ہوا کی نظر نہیں کرنا. جیسے کلاس کا یہ ٹائم فکس تھا نا کہ آپ سب کو پتا تھا کہ یار کلاس ہے 7:45 پر, تو آپ سب لوگ پہنچ گئے 7:45 پہ. بارش بھی ہوگی, آپ دیکھیے گا اکثر اسٹوڈنٹ پہنچے ہوں گے. سردیوں کا سیزن آئے گا, بڑی سردی بھی ہوگی, دھندیں بھی پڑ رہی ہوں گی, پھر بھی یہ بچے آئے ہوئے ہوں گے, بیکاز آپ کو پتا ہے اس وقت میری کلاس ہے. خدا کے لیے کوئی ایک ٹائم ایسا ہی فکس کر لیں شام کا. یہ نہیں کہ 1 آور آپ نے دینا ہے تو آپ کی مرضی کون سا آور دیں گے, نہیں ایسے نہیں. فکس کر لیں یار شام 7 سے 8 بجے پڑھوں گا, 8 سے 9 پڑھوں گا, 6 سے 7 پڑھوں, جو آپ کو کنوینئنٹ لگتا ہے. پھر الارم لگا لیں اس سے 15 منٹ پہلے کا اپنے موبائل پر کہ میرا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے. آپ ذرا 2 3 4 دن چلیں ایسے, آپ کو اپنے اندر ہی ایک تبدیلی نظر آئے گی کہ یار یہ کیا ہو گیا, مجھے کیا ہو گیا. آپ حیران ہو جائیں گے. 1 ہفتے کے بعد آپ کہیں گے کہ یار زندگی میں سکون آ گیا. جسٹ آفٹر 1 منتھ کیا سکون آ گیا؟
آپ کی زندگی واپس آ گئی ہے، آپ کی سوشل لائف واپس آ گئی ہے، آپ کی ہابیز واپس آ گئی ہیں. یہ صرف ٹائم فکس نہ کرنے کی آپ قیمت کیا ادا کر رہے ہیں؟ کیا آپ بہت انجوائے کر رہے ہیں؟ لاہور آ کے آپ بڑی جناب عیاشی میں پڑ گئے ہیں؟ نہیں. سی اے کا اسٹوڈنٹ عیاشی میں نہیں پڑا ہوا. سب دوست کہیں جا رہے ہیں کہتے نہیں یار میں نے تو پڑھنا ہے. سب لوگ کوئی فلم دیکھنے جا رہے ہیں کہتے نہیں یار آج تو نہیں بھائی میرا تو ٹیسٹ ہے. وہ فلم دیکھنے چلے گئے ہیں، یہ ٹیسٹ کی وجہ سے رک گیا ہے، پڑھا اس نے بھی نہیں. اور میرے جیسا بندہ یہ کہتا ہے کہ یار وہ فائدے میں رہے جو فلم دیکھ رہے ہیں، بیکاز کم از کم وہ انٹرٹین ہوئے ہیں، انہوں نے انجوائے کر لیا. یہ صرف سوچتا رہ گیا نہیں میں نے پڑھنا تھا، میں نے پڑھنا تھا، بس میں پڑھوں گا، بس پڑھنے لگا ہوں، ابھی کر رہا ہوں. خدا کے لیے ریلیجیسلی فالو کریں کوئی ٹائم بنا کر. اس سیشن کے پہلے دن پہلی تبدیلی اپنے اندر یہ لائیں کہ آج آپ شیڈیول بنا لیں گے. اور آپ نے اگر شیڈیول بنا لیا نا، آپ کے اندر ایسے ہی چینج آئے گی جیسے اگر کوئی بندہ ایکسرسائز کرتا ہے اور جو ایکسرسائز نہیں کرتا، یا جو بندہ یوگا کرتا ہے اور جو بندہ یوگا نہیں کرتا. بلکہ میں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ سب 10 منٹ 20 منٹ جب آپ شروع کریں گے، آپ باقی ٹائم آپ خود ہی بڑھانا شروع کر دیں گے. آپ یوگا ضرور کریں، آپ زندگی میں واپس آ جائیں گے. 8 دن کر کے دیکھ لیں، اب تیسرے دن آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کون سی لائف ہے. آپ کی سوچ میں چینج آئے گی، آپ کے پوسچر میں چینج آئے گی، آپ کی ایک ادا میں چینج آئے گی. لیکن کہیں کچھ کریں گے تو چینج آئے گی. آئیے بیٹا آئیے، کہیں کچھ کریں گے تو کچھ چینج آئے گی. آپ ایک ایسے پروفیشن میں آئیں، آپ نے لیڈ کرنا ہے، آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرنا ہے، آپ کو اپنے اندر ایک لیڈر پیدا کرنا ہے. ایک آرڈینری پروفیشن نہیں ہے، ایسا پروفیشن نہیں ہے اچھا جی بس ہو رہا ہے جی آگے چل رہا ہے جی ٹھیک ہے جی، نہیں ایسا پروفیشن نہیں ہے. آپ نے بڑا موٹیویٹڈ رہنا ہے، آپ نے بڑا انرجیٹک رہنا ہے، آپ کو اپنی ہر چیز پہ فوکس کرنا ہے. آپ مینٹلی کتنا اسٹرانگ ہے، آپ فزیکلی کتنا اسٹرانگ ہے، آپ باقی کس طرح سے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو سوچنی ہیں. اس لیے آپ سب نے آج کے دن کو باقاعدہ ایک اپنی ریزولوشن کے ساتھ سٹارٹ لینا ہے. آپ ہمیشہ جب ایگزام میں پہنچتے تھے نا، یہ آج کی بات نہیں ہے، پرانا قصہ ہے یہ. ہمیشہ ایگزام کے 1 منتھ پہلے سوچنا شروع کرتے تھے، عہد کرنا شروع کرتے تھے کہ جتنی ذلت اور رسوائی ہونی تھی نا اس دفعہ ہو گئی ہے، اگلی دفعہ میں نے شروع سے پڑھنا ہے. یہ سوچتے تھے کہ نہیں سوچتے تھے؟ یہ آج وہی شروع ہے جس کا ہم نے سوچا ہوا تھا. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، صرف پڑھائی کے اینگل سے نہیں. میں پڑھائی کی بات نہیں کر رہا آپ سے. جب آپ ڈسپلن ہوں گے، آپ کی زندگی کی ہر چیز میں چینج آئے گی. ہر چیز، آپ سب سے پہلے آپ کی سوچ میں تبدیلی آئے گی. نمبر 2، آپ کی باڈی لینگویج میں چینج آئے گی، آپ کی باڈی کے پوسچر میں چینج آئے گی، آپ کا فٹنس لیول چینج ہوگا، آپ کے کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا ہر انداز چینج ہوگا اگر آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کریں گے. آپ کو زیادہ ٹائم ملے گا. میں تو آپ کو آپ کی ہابیز کا ٹائم دینے کی باتیں کر رہا ہوں. آپ زیادہ ٹائم سوشل میڈیا کو دے سکیں گے، آپ زیادہ ٹائم واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹا پہ، جہاں جہاں آپ گزارتے ہیں وہ زیادہ گزار سکیں گے، عزت کے ساتھ گزار سکیں گے. بیکاز جب آپ ڈسپلن ہوں گے، آپ کے پڑھنے کے اوقات الگ ہو جائیں گے، آپ کے جو فراغت کے اوقات ہیں وہ الگ ہو جائیں گے. دیٹس اٹ. یہی تو چاہیے تھا ایک کامیاب انسان. کچھ بھی نہیں ہے. آپ سب بھی صبح اٹھ کر آئے ہیں. اکثر بچے، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں صبح نماز بھی پڑھی ہوگی، اٹھے بھی ہوں گے. نہیں پڑھی ہوگی تو یہ ضرور اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ یار میں 6:45 بجے کے لیے کلاس میں نے پہنچنا ہے. یقیناً اس کے لیے آپ پہلے اٹھے ہیں، اور 20 منٹ پہلے اٹھتے تو آپ فجر پڑھ سکتے تھے. اور جب انسان صبح کا آغاز اپنی نماز سے، اپنے رب کی عبادت سے کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً آپ کا سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے.
مجھے بھی ظاہر ہے آپ کو کلاس پڑھانی ہے تو مجھے بھی اس کلاس میں پہنچنا ہے نا، لیکن اس کلاس میں پہنچنے سے پہلے میں نے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ یوگا کر کے پھر میں نے کلاس میں آنا ہے، بیکاز میرا ایک روٹین ہے، میں نے اس روٹین سے ہی چلنا ہے۔ یہ کام تو آپ کی ایج کے لوگوں کو کرنے چاہیے، زیادہ کرنے تو میری ایج کے لوگوں کو بھی چاہیے، لیکن آپ کی ایج کے لوگوں کو زیادہ کرنے چاہیے، بیکاز جب تک میری فزیکل فٹنس نہیں ہوگی، جب تک میری مینٹل فٹنس مینٹین رہ نہیں سکتی۔ یہ جو آپ نا امیدی کا شکار ہیں، یہ جو آپ کے اندر سوچوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے، کبھی سوچتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں گا، کبھی سوچتے ہیں میں کامیاب نہیں ہوں گا، کبھی لگتا ہے کہ نہیں یار یہ تو کورس بڑا اچھا ہے میں کر جاؤں گا، کبھی لگتا ہے کہ میں تو پھنس ہی گیا ہوں۔ ان ساری چیزوں کا حل اس میں ہے کہ اپنا روٹین بنا لیں زندگی کا۔ اور میری تو خواہش ہوگی کہ جو میرے فالوور ہیں، جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، جو میرے بچے ہیں، وہ 2 کام تو ضرور کریں۔ جب صبح کی کلاس میں آ رہے ہیں تو یہ سارے بچے فجر پڑھ کر آئیں، ٹھیک ہے نا، سب بچے فجر پڑھ کر۔ جب آپ فجر پڑھیں گے تو 5-7 منٹ قرآن پاک بھی کھولنے کا ٹائم مل جائے گا، کوئی 10-20 منٹ یوگا کرنے کا بھی یا ایکسرسائز کرنے کا بھی آپ کو ٹائم مل جائے گا۔ آپ کلاس میں آئیں گے، آپ ایک بیٹر انرجی کے ساتھ آ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کے برین کو پوری آکسیجن نہیں ملی ہوئی ہے، اگر آپ کو برین اس طرح کام نہیں کر رہا ہے تو آپ کیسے چلیں گے؟ آپ سارا دن انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، کبھی یہ والا استعمال بھی کر کے دیکھیں کہ بریدنگ کیسے کی لی جاتی ہے، ڈیپ بریدنگ کا کیا فائدے ہیں، اس سے میرے انرجی لیول پر کیا فرق پڑتا ہے، اس کے میری میموری پر کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب اس سیشن کو ایک سیشن آف چینج بنائیں گے اپنی زندگی کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جی ہم بزنس لا کی طرف۔ بزنس لا کا جو پیپر ہے یہ 4-5 حصوں میں بٹا ہوا، یعنی ہم نے 4-5 ایریاز ہم نے پڑھنے ہیں، جس میں سے BL1 یعنی بزنس لا 1 کا ایریا ہے۔ اس میں انٹروڈکشن آف لیگل سسٹم موجود ہے، پاکستان میں قانون کیسے بنتا، قانون ہوتا کیا ہے، قانون کیسے بنتا ہے، اور آج کل تو کیونکہ ہم تھوڑا سا پولیٹیکلی بھی انٹرسٹ لینا شروع ہو گیا نا چیزوں کے اندر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایک پھٹا چلا ہوا ہے کہ جناب پریزیڈنٹ کہتے ہیں جناب میں نے تو یہ بل سائن نہیں کیا تھا، یہ بل تو خود ہی چلا گیا، میرے سائن کے بغیر چلا گیا۔ یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ ساری باتیں ہم اس چیپٹر کے اندر پڑھتے ہیں کہ بل بنتا کیسے ہے، سینٹ سے کیسے پاس ہوتا ہے، نیشنل اسمبلی سے کیسے پاس ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کا کیا رول ہے، پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے میں نے سائن کیے ہیں یا میں نے سائن نہیں کیے، تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ایک تو نا ہم پولیٹیکل خبریں سن رہے ہیں، کوئی میڈیا کیا ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے، نہیں اب ہم اسے اپنی آنکھ سے دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے جب یہ چیپٹر پڑھ لیں گے۔ چھوٹا سا ایک چیپٹر۔ پھر آ گیا جناب BL2، اس کے اندر آپ کو کانٹریکٹ ایکٹ 1872 پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر ہم ICAP کی کتاب کو ریفرنس بک بنائیں تو چیپٹر نمبر 2 سے لے کر چیپٹر نمبر 10 ہمارے سلیبس کا 50% یہی ہے، کانٹریکٹ ایکٹ، 2 لوگوں کے درمیان ہونے والا کانٹریکٹ، معاہدہ، اس سے ریلیٹڈ لا کیا کہتا ہے، یہ معاہدہ کیسے چلتا ہے، میرے کیا رائٹس ہیں، میری کیا لائبلٹیز ہیں، کوئی شخص سامنے والا معاہدہ پورا نہیں کر رہا تو میں نے کیسے دیکھنا ہے، کیسے چل رہا ہے، یہ ساری باتیں ہم یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا ایریا آ جاتا ہے پارٹنرشپ ایکٹ 1932۔ یہ جو 7 ایئرز لکھے ہوئے ہیں یہ اصل میں یہ اس لیے لکھے ہوتے ہیں کہ یہ یہاں میجرلی لا بنا تھا، امینڈ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ کا مطلب ہے بڑے پرانے لاز ہم پڑھ رہے ہیں، 1872 1932۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ایریا آ جاتا ہے دیٹ از کالڈ نیگوشیبل انسٹرومنٹ، چیپٹر 14 اینڈ 15۔ اس کو میں چھوٹا سا اگر ٹیگ لگاؤں تو جو ہماری بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں نا، ہم چیک لے کر بینک میں گئے، پیسے کا نظام کیسے چلتا ہے، پیسوں کا لین دین کیسے ہوتا ہے، یہاں ہم اس طرح کے لاز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر 4تھ ایریا آ جاتا ہے دیٹ از اینٹی منی لانڈرنگ، ڈیٹا پروٹیکشن، آربیٹریشن، میں اس کو کہا کرتا ہوں ماڈرن لاز۔
جو نئی دنیا کے اب لاز ہیں، آپ نے سن رکھا ہے جی پاکستان کا نام گرے لسٹ میں آ گیا، پاکستان کا نام گرے لسٹ سے چلا گیا، FATF یہ کہہ رہا ہے، FATF یہ نہیں کہہ رہا، فلاں بندہ منی لانڈرنگ کر رہا ہے، ملک ریاض صاحب کے اوپر آج کل منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہاتھ ٹائٹ ہوا ہے۔ تو یہ سب ہے کیا؟ یہ منی لانڈرنگ ہے کیا؟ کیسے ہے؟ اور ہمارا اس پروفیشن سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہمیں کیوں پڑھائی جا رہی ہے منی لانڈرنگ؟ تو یہ ہم سب باتیں پڑھ رہے ہوں گے، یہ سارا، تو یہ اب سارا زندگی سے جڑا ہوا ایریا ہے۔ اس میں سے کوئی ایک ایریا ایسا نہیں ہے، وہ جو جب آپ کبھی PRC میں بھی تھے تو شاید میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں گا کہ یار یہ پروفیشن ہماری زندگی سے اٹیچ پروفیشن ہے، اور یہ پروفیشن ایسا پروفیشن ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں نا، مثلا یہ سب کچھ جو کچھ یہاں لکھا ہوا ہے، اس میں سے گڈ 70 to 80% باتیں ہر انسان کو پتہ ہے، کیونکہ وہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ایسے شخص کو بھی پتا ہے جسے شاید اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، یعنی اسے اپنا نام نہیں لکھنا آتا، لیکن ہی نوز کے سامنے والے نے معاہدہ کیا، اور اگر یہ معاہدہ توڑ رہا ہے تو میرا کیا رائٹ ہے۔ اسے موٹی موٹی باتیں پتہ ہے، اسے پتا ہے کہ یار وہ دو ان پڑھ آدمی جو اپنا نام لکھنا نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں یار مل کے یہ کاروبار کر لیتے ہیں، چلو چنے کی ریڈی لگا لیتے ہیں، دونوں مل کے لگا لیتے ہیں، فلاں کام شروع کر لیتے ہیں، دونوں مل کے کر لیتے ہیں، چلو ہم منڈی سے فروٹ لے آیا کریں گے اور ریڈی پر فروٹ بھیج دیا کریں گے، چلو مل کر کر لیتے ہیں۔ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ تو انہیں بھی ہے، وہ بھی آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں کہ اچھا جناب پھر کیسے ہوگا، پیسے کتنے کتنے ڈالیں گے، پروفٹ کیسے شیئر کریں گے، کام پہ کون جائے گا، کیا دونوں جائیں گے یا صبح کے ٹائم تم جاؤ گے شام کے ٹائم میں جاؤں گا، وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو وہ جو ان پڑھ لوگ ہیں جنہیں اپنا نام لکھنا نہیں آتا، انہیں پارٹنرشپ کی سمجھ آ رہی ہے، کانٹریکٹ کی سمجھ آ رہی ہے، ہمیں آپ کو صبح 7 بجے اٹھ کے یوگا کر کے کلاس میں پہنچ کے پھر نہیں سمجھ آئے گی۔ وہ جو ڈر ہم نے بٹھا رکھا ہے نا یار، یہ تو سارے یہ جو چیزیں آپ یہاں پڑھنے لگے ہیں نا، آپ اپنی والدہ سے پوچھیں گے نا تو 70-80% انہیں بھی پتہ ہے یہ باتیں، والد صاحب سے پوچھیں گے نا تو اس سے بھی کوئی 10% زیادہ پتہ ہوں گی باتیں۔ ہمارے میں سے ہر آدمی کو پیسہ لینے دینے کا نظام پتہ ہے، کسی سے پیسے لینے ہیں، کسی سے پیسے دینے ہیں تو کیسے لینے دینے۔ وہ کہتے ہیں ابھی تو نہیں ہے پیسے، کہتے ہیں اچھا تم ایسا کرو مجھے لکھ کے دے دو کہ 10 دن بعد میں آؤں تو میں لے جاؤں پیسے۔ کیا لوگ ایسا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ یہی باتیں پڑھنی ہے آپ نے نیگوشیبل انسٹرومنٹس میں۔ اس لیے کوئی یہ ایسے ہوا بنانا کہ پتہ نہیں لا پڑھیں گے، پتہ نہیں، ہم تو لا نہیں پڑھنا چاہتے تھے، میرا تو انٹرسٹ نہیں ہوگا لا میں۔ بھائی لا تو دنیا کا سب سے، کائنات کا پہلا علم لا کا علم ہے۔ جب یہ کائنات بنی ہوگی تو اگر ہم اپنے ریلیجیس ماڈل کو لے کر چلیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتار دیا۔ اب اگر حضرت آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر اکیلے ہیں تو کسی لا کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جو اکیلا ہے اسے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی قانون ہے، لیکن اکیلا تو ہے کوئی نہیں سوائے اللہ کے، اسی لیے اللہ کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قانون نہیں، بیکاز وہ تو اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، تو کسی قانون کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ لیکن جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام اس دنیا میں آ گئیں تو دا مومنٹ اب قانون کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ دو افراد جب بھی ہو گئے تو کسی اصول، کسی ضابطے، کسی قانون کی ضرورت پڑ گئی۔ تو یہ اتنا اولڈ سبجیکٹ ہے کہ کائنات میں جیسے ہی دو لوگ آئے ہوں گے تو اس کے بعد کسی اصول، کسی ضابطے، کسی قانون کی ضرورت پڑ جائے گی۔ آپ فرض کریں پورا شہر بنا ہوا ہے، ساری سڑکیں بنی ہوئی ہیں، ایک آدمی ہے جس کے پاس گاڑی ہے، تو کسی اصول، کسی ضابطے کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی ایک کی بجائے دو گاڑیاں آ گئی تو سوچنا پڑے گا پہلے کون گزرے گا، سگنل کا کانسیپٹ آ جائے گا، فلاں کا کانسیپٹ آ جائے گا، رائٹ لیفٹ کا کانسیپٹ آ جائے گا، سارے کانسیپٹ آ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے جیسے ہی کوئی بھی چیز 1 سے 2 میں کنورٹ ہوتی ہے کسی اصول ضابطے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو جب سے کائنات بنی ہے کسی اصول ضابطے کی ضرورت ہے،
تو یہ علم ہمارے جینز کے اندر موجود ہے، ہم صرف اس کلاس روم میں اسے پالش کر رہے ہوں گے. بس آج کے بعد ہمیں لگنا شروع ہو جائے گا کہ میں نے پڑھا ہوا ہے، آتا آپ کو پہلے ہی ہے، آتا آپ کو پہلے ہی ہے. لیکن آپ سب کو کیمیکل ریئیکشنز پہلے نہیں پتا تھے. جو کیمسٹری آپ نے ایف ایس سی میں پڑھی ہے وہ پڑھی ہے تو سمجھ آئی ہے، ورنہ بائی ڈیفالٹ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایسے ہوتا ہے. اگر سامنے کوئی ریڈی والا کھڑا ہے، کوئی چنے والا کھڑا ہے، اسے بنزین رنگ کا نہیں پتا، اسے کیمیکل ریئیکشن کا نہیں پتا، بائی ڈیفالٹ نہیں پتا. لیکن یہ باتیں بائی ڈیفالٹ پتا ہے. دیٹ از دا ریزن میرا پورا تھیسس اس کے اوپر یہ ہے کہ نہیں بھائی، یہ ایک آرڈینری کورس ہے. سی اے پورا ایک آرڈینری کورس ہے. ایک چھوٹا سا بچہ، وہ شہروں میں آپ کو ایک کریکٹر نظر آتا ہے، کوئی چھوٹا سا 5-7 سال کا بچہ آپ کو بازاروں میں کوئی سگنلز پر بیلون سیل کرتا نظر آتا ہے. آپ کے خیال میں اس بچے کو نہیں پتا کہ اسے کتنا پروفٹ ہو رہا ہے؟ کیا پتا ہے؟ کیا اسے پتا ہے کہ میں نے کل 100 بیلونز کا پیکٹ خریدا تھا، 60 بک گئے تھے تو 40 میرے پاس پڑے ہیں؟ پتا ہے کہ نہیں پتا؟ اسے انوینٹری کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اسے انوینٹری کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اسے کلوزنگ سٹاک کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ یار جب اگر میں نے آج کا پروفٹ کیلکولیٹ کرنا ہے، فرض کیا وہ بیلون کا پیکٹ 500 روپے کا لایا تھا اور 60% بکا ہے، 40% نہیں بکا، تو اس کو پتا ہے کہ یار میں یہاں سے 60% بیلون کی کاسٹ مائنس کروں، پورا 500 روپیہ چارج نہ کر دوں. کیا خیال ہے؟ نہیں پتا اس بچے کو. یہی پڑھ کر آئے آپ ایف اے آر میں، اس میں انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ، کہ کچھ اور نئی بات پڑھ کے آئے. کیا بالکل ایک عام انسان کو یہ نہیں پتا کہ جو چیز ہم لے رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، وہ پرانی ہوتی جا رہی ہے. آپ نے اس کا نام ڈپریسیشن رکھ دیا، بس اتنا سا فرق کیا. آپ نے کیا اس میں تیز لایا بھائی؟ ذرا اپنے گھر میں دیکھیے گا جا کر کہ ڈپریسیشن، بتائیں جی آج میں نے ایک بڑا کانسیپٹ پڑھا جی ڈپریسیشن. یار اچھا بہت ہی پڑھ لیا تم نے. تو کوئی ایک سبجیکٹ ایسا نہیں آنا جو عام آدمی سے جڑا ہوا نہیں. ختم ہو گئی پی آر سی پر کہانی، ختم ہو گئی. جو آپ کو پرانے نظام تعلیم سے کہیں ہلکا سا بھی جڑا ہوا کوئی بات نظر آ رہی تھی نا، بی ڈبلیو سی ایس کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ انگلش تو پھر آ گئی ہے، کیو ایم کی وجہ سے لگ رہا تھا میتھ پھر آ گیا، لو جی ٹاٹا بائے بائے. اب کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جو آپ پہلے سے پڑھ کر آتے، اور سارے سبجیکٹ وہ ہیں جو بائی ڈیفالٹ میری جبلت میں موجود ہیں. ٹیکس، آپ میں سے اکثر بچے ٹیکس پڑھ رہے ہوں گے. کائنات میں جو ریٹن اویلیبل کانسیپٹ آف ٹیکس ہے نا، اولڈسٹ، وہ جس فرعون کا ذکر ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، پہلا ٹیکس اس کا ہسٹری میں پتہ چلتا ہے کہ پہلی دفعہ، ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے ٹیکس لگ رہا ہو، فرعون نے ٹیکس لگانا شروع کیا. اتنے پرانے سبجیکٹس آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مشکل آ جائے گی انہیں پڑھنے میں، کوئی دشواری آ جائے گی پڑھنے میں. سوال ہی پیدا نہیں. ہم سب سے جڑے ہوئے سبجیکٹس ہیں یہ سارے کے سارے. اچھا جی، اور آگے چل، پیپر کا پیٹرن کیا ہے؟ پہلے آپ ایم سی کیوز کر کے آئے تھے، 100% ایم سی کیوز تھے، لیکن اب یہاں پر 15% ایم سی کیوز ہیں. 100 مارکس میں سے 15 مارکس کے ایم سی کیوز آئیں گے، 30-35 مارکس کے تھیوریٹیکل کوسچن آئیں گے، اور اراؤنڈ 50% کے اپلیکیشن، جسے ہم کیس اسٹڈی کا مطلب ہے کہ یہ نہیں پوچھا جائے گا ڈائریکٹ رٹے والا سوال نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ آپ کو سینیریو دے کے کہا جائے گا بتائیے اس میں کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ مثلا ہم نے ایک لا پڑھا، ایک طرح کہ ڈائریکٹلی یہ پوچھا جائے یہ لا ہوتا کیا ہے، ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے، اور ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ نہ پوچھا جائے، بلکہ کہا جائے یار یہ ایک سچویشن ہے، بتائیے آپ کے خیال میں کیا کریں گے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیس اسٹڈیز. اچھا جی، تو یہ جو بھی ہم 5 چیزیں دیکھ کر آئے ہیں، ان کا ویٹیج کیا ہے ایگزام میں؟ ان کا ویٹیج کیا ہے؟ لیگل سسٹم پہلا چیپٹر، اس میں سے تقریباً 4 مارکس کا لکھنے والا کام آتا ہے اور 1 ایم سی کیوز آتا ہے، یعنی پہلے چیپٹر میں سے 5% پیپر آتا ہے. ٹوٹل 100 مارکس کا پیپر ہے ہمارا. کانٹریکٹ ایکٹ معاہدہ، یہیں سے ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے.
40% लिखने वाले काम आते हैं, 8 से 10% इसमें से MCQs आते हैं। वी कैन से अराउंड 50% यहाँ से पेपर आता है, चैप्टर नंबर 2 से 10 तक। पार्टनरशिप 16%, 2%, negotiable instrument 11%, 2%, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग 14%। तो यहाँ हमें सारा वेटेज नज़र आ रहा है कि यार ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है, ये सेकंड मोस्ट है, ये थर्ड मोस्ट है, ऐसे चल रहा है। ऐसे ही हम पढ़ रहे होंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, और सबसे आखिर में आकर चैप्टर नंबर 1 को, आखिरी लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे चैप्टर नंबर 1। हाँ, एक प्रॉब्लम आ गई है, अब पेपर लिख कर होगा, अब आपको लिखने का काम आ गया। वो जो एक काम चल रहा था कि जी सिर्फ हमने ऑप्शन चूज करनी है, वहाँ से अब हम निकल आए हैं। अब एक रिटर्न पेपर शुरू हो गया है, दोबारा उसी तरह से पेपर हो गया जैसे आप पिछले 12-13 साल से पढ़ते आ रहे थे। चैलेंजेस क्या हैं जी इस पेपर में, क्या मुश्किलात हो सकती हैं जो शायद आप कहीं ज़हनी तौर पर सीनियर से, इधर से, उधर से, वो चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले बच्चे कहते हैं यार हमारा तो कोई लीगल इंटरेस्ट ही नहीं है ना सर, हमें तो लॉ अच्छा ही नहीं लगता। तो ये मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपका अल्लाह ताला की ज़ात पर उम्मीद लगाकर, और उसको मेरी कोई दावा उसमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट लॉ होगा इंशाअल्लाह ताला। ये कहना कि लॉ में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो ये मेरी जिम्मेदारी, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, इसकी परेशानी नहीं लेगी। वो कहते हैं जनाब लॉ एक तो एक बड़ा खुश सब्जेक्ट है, इसमें लॉ की एक अपनी लैंग्वेज होती है, हमें तो वो लैंग्वेज नहीं आती। अच्छा जी, उसका भी हल सोचते हैं। फिर वो कहते हैं जनाब इसे तो रटे लगाने पड़ेंगे, इसे तो याद करना पड़ेगा, ये तो सारा दिन बैठ के लॉ को रटे लगाएंगे। मैं पहले ही ये जुमला बोल चुका हूँ कि 70% चीज़ें आपको क्लास में याद हो जाएंगी। ये आज हम आपको दावा कर रहे हैं, आखिरी क्लास में आपसे इसके ऊपर कमेंट ले रहे होंगे कि क्या ऐसा ही हुआ है कि नहीं हुआ। तो कह रहे होंगे कि यस सर, बल्कि 70 नहीं, तकरीबन जिन बच्चों को थोड़ा सा लिखना का कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी राइटिंग स्किल्स ठीक है, उन्हें 100% क्लास में याद हो जाए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिन बच्चों को जाकर वो ऐसे हमेशा याद करके जाते थे, लेटर हमेशा याद करके जाते थे, उन्हें थोड़ा सा 30% घर जाके काम करना पड़ेगा। लीगल इंटरेस्ट इंशाल्लाह हम कैसे क्रिएट करेंगे? टीचिंग थ्रू स्टोरी टेलिंग, कोरिलेटिंग विद डेली लाइफ, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। इन 3 बातों को हम मेन इंग्रेडिएंट बनाएंगे। हम एक कहानी लेकर क्लास में आएंगे कि जनाब ये 2 लोग थे, ये काम कर रहे थे। कहानी में क्या ऐसा खास होगा? कहानी में खास ये होगा कि फिर हमें दोबारा वही बात करनी पड़ेगी कि हमारे क्रिएटर ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये मशीन, ये इंसान जब क्रिएट किया तो अल्लाह ने कहा कि ये मेरी सबसे बेहतरीन मखलूक है। अरब क्रिएशन है अल्लाह की, हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतनी क्रिएशन है। और क्रिएटर का दावा यह है कि जो मेरी बेस्ट मखलूक है वो ये है जो मैं और आप हैं, अशरफुल मखलूकात। अल्लाह ने हमें डिज़ाइन ऐसे किया हुआ है कि हमें कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये मशीन डिज़ाइंड ऐसे है। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं किस शख्स ने ये गलती की और उसने ये कॉन्सेप्ट दे दिया कि हमें चीज़ें याद करनी है, हमें नोट्स बनाने हैं, हमें लिख कर देखना है, हमें सुबह उठकर जनाब इसको रटा लगाना है, फिर बादाम खाने हैं। वो बादाम खा के इतने महंगे कर दिए कि वो खा नहीं सकता पता। आप जरा पढ़ाई को 1 मिनट के लिए अपने ज़हन से निकाल दें। आपके ब्रेन का ना आज तक जितना हिस्सा इस्तेमाल हुआ है, इस्तेमाल तो बहुत थोड़ा हिस्सा होता है, आप लोगों का तो और भी कम होगा तो जितना इस्तेमाल हुआ है ना, उसमें से 5% वो है जो स्टडी में इस्तेमाल हुआ है। 95% ऑफ डेटा जो हम कैप्चर कर रहे हैं वो स्टडी के अलावा है। उसके मुझे नोट्स दिखाएं, उसका मुझे बताएं आपने कब याद किया था उसको। स्टडी को तो चलो हमें बता दिया ना, हमारे निज़ाम तालीम ने सिखा दिया, सुबह उठना है, रटा लगाना है, याद करना है, लिख कर देखना है, टेस्ट देना, डन। क्या स्टडी के अलावा कोई चीज़ याद नहीं है?
पहा अरब डाटा आपको याद है, लोगों के चेहरे याद हैं, लोगों के नाम याद हैं, इलाके याद हैं, रास्ते याद हैं, मौसम याद है, फिल्में याद हैं, गाने याद हैं, पता नहीं क्या क्या याद है। मुझे जरा लास्टली बताएं, आपने कौन सा गाना बैठ कर लिख कर याद किया था सुबह सुबह उठकर? अब्बू ने पूछा क्या कर रहे हैं? पापा मैं गाना याद कर रहा हूँ। बेटा क्यों याद करो? पापा दिल कर रहा है मैं गुनगुनाऊं तो, लेकिन पहले याद करूंगा तो गुनगुनाऊंगा। मुझे वो फिल्म बताएं जो आपने जब फिल्म देखने गए थे, मूवी देखने गए थे या घर में ही देख रहे थे, तो आप कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठे थे कि मैंने लिखना भी तो है ना, याद भी तो करनी है, किसी को स्टोरी सुनानी पड़ेगी तो कैसे सुनाऊंगा? नहीं, ना सिर्फ फिल्म के डायलॉग आपको याद है, आपको तो हीरो और हीरोइन के कपड़े भी याद हैं, उनका कलर्स भी याद है, फैशन भी पता है कि फैशन के मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा। या आजकल बारिश हो रही है, अगर कल वल बारिश हो जाए और यहाँ रास्ते में पानी खड़ा हो और आप पहले इस रास्ते से आते हैं तो आपको रास्ते के खड्डे भी याद हैं कि यार यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, यार यहाँ से सड़क टूटी हुई है, मैं ऐसे हो जाऊँ। पानी से तो अब कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन आपके ब्रेन को याद है। मुझे वो नोट्स निकाल के दिखाइएगा जहाँ आपने सड़क के खड्डे लिखे हों। क्रिएटर ने तो आपको इसके लिए बना रखा है। आप में से कितने बच्चे हैं जो सीए करने के लिए पहली दफा लाहौर में आए हैं? लाहौर उनके लिए नया शहर था, रास्ते नए थे, लोग नए थे, हॉस्टल नया था। कहाँ है वो नोट्स जहां आपने ये सारी चीजें लिखी थी? अगर ये सारे गुजारे बगैर लिखे हो रहे हैं तो सिर्फ ये गुजारा नहीं होगा। हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ इट इज पॉसिबल? हम इसे एक फिल्म की तरह ही आपके सामने चलाएंगे, हम इसे एक स्टोरी की तरह ही आपके सामने चलाएंगे। जैसे आपको फिल्म याद हो जाती है, स्टोरी याद हो जाता है, गाना याद हो जाता है, कवाली याद हो जाती है, नात याद हो जाती है, ये भी यही याद हो जाता है। उस ताकत को इस्तेमाल करें जो अल्लाह ने आपको दी हुई है। प्रॉब्लम ये है, हमें कहीं निज़ाम तालीम ने, कहीं इकोनॉमिक निज़ाम ने, कहीं किसी उसने हमें हमारी नेचर से दूर कर रखा है। मतलब हमने हॉस्पिटल बना लिए, ये कर लिया, सारा कुछ हो गया ना, बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ने आपको 3 बड़े हॉस्पिटल दे रखे थे। क्रिएटर जो कुछ आपको दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। कायनात में सबसे बड़ा डॉक्टर सूरज है, सूरज की रोशनी है। कायनात का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सूरज है, सूरज की रोशनी है। आप इस रोशनी में बैठते हैं, उठते हैं, निकलते हैं और बहुत सारी चीजों से महफूज हैं। कायनात का दूसरा बड़ा डॉक्टर और हॉस्पिटल आपका सांस है। अगर आपको सांस प्रॉपर लेना आए, अपने बॉडी सेल के हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचानी आपको आए, तो सबसे बड़ा जरासीम को किल करने का जो तरीका है वो ऑक्सीजन है। आज भी आपकी जो सारी इंडस्ट्री है ना, ये जो फूड इंडस्ट्री है, जो वाटर इंडस्ट्री है, ये क्या करती है? या ये जो नेस्ले वाले पानी बनाकर आपको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। उसमें से नॉर्मल फिल्ट्रेशन के बाद या आरओ के बाद O3, ओजोन जिसको आप कहते हैं, ओजोन उस पानी में से O3 ऑक्सीजन, ये जैसी लाइट पड़ेगी O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। इस रूम में, किसी हॉस्पिटल में जहां ऑपरेशन थिएटर है, जहां कोई और चीज है, वहां सब सिर्फ किससे काम किया जा रहा है? कायनात का सबसे बड़ा जो जरासीम किलर है वो ऑक्सीजन है। आप उसे O3 की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। आप जिस पानी में से गुजारते हैं, जिस सब्जी में से गुजारते हैं, जिस फल में से गुजारते हैं, सारे जरासीम किल हो जाते हैं। इसी ऑक्सीजन को इनहेल करना सीखें, लंबे सांस लेना सीखें। आपके हर ऑर्गन को ऑक्सीजन पहुंच जाए, आधी से ज्यादा बीमारियां खुद ही ठीक हो जाएंगी। तीसरा सबसे बड़ा डॉक्टर आपकी सोच, आपका दोस्त, आपके कोलीग्स हैं। अगर वो पॉजिटिव हैं तो ये तीसरा बड़ा डॉक्टर है कायनात का। लेकिन ये बातें आपने शायद आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी, क्योंकि ये किसी एक इंडस्ट्री के बहुत खिलाफ है कि उन्हें पता चले कि यार लोग तो ऐसे ठीक हो सकते हैं। तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर की जो हमारी मेडिसिन इंडस्ट्री है, ये कैसे चलेगी? अब देखिए, जो लोग इन 3 दोस्तों से, इन 3 डॉक्टर से जुड़े हुए हैं, वो कम बीमार होते हैं।
اور جو ان میں سے دور ہے وہ زیادہ بیمار ہو رہا ہے. تو اصل میں سمجھیں اپنے آپ کو، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو سمجھیں، پھر آپ آسان ہو جائے گی آپ کو. ہم فطرت کے اگینسٹ چل رہے ہیں، ہم ساری رات جاگتے ہیں، دن میں پڑھنے وہ کرتے ہیں، سو جاتے ہیں. فطرت اس سے بالکل الٹ کہہ رہی تھی آپ کو، بھائی رات کو ٹائملی سو جائیں، صبح ٹائملی اٹھیں. دن اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہوئی ہے. اس نئے نظام نے سارا بیڑا غرق کر دیا اٹھا کے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر پھر 20 30 25 سال کے بعد پھر خود سائنس آ کر آپ کو بتاتی ہے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. ایسے ہارمونز، ایسے کیمیکل، کچھ ہارمونز وہی ہیں جو صرف رات کو ہی باڈی پروڈیوس کر سکتی ہے اور وہ سونے کی حالت میں ہی پروڈیوس کر سکتی ہے. اگر آپ دن میں سوئیں گے بھی تو نہیں پروڈیوس ہوں گے. اللہ نے تو پورا سینسر سسٹم لگا رکھا ہے نا. آپ گھر پہ سولر لگاتے ہیں، سولر سسٹم لگاتے ہیں، اس کے اندر سینسر ہی ہے نا. وہ خود ہی جب سورج غروب ہو جاتا ہے وہ خود ہی آف ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے خود ہی آن ہو جاتا ہے. سارا کچھ نظام اس کا چل رہا ہے. کیسے چل رہا ہے؟ اسے پتہ چل رہا ہے نا کہ دن ہے کہ رات ہے. ایسے ہی ہماری باڈی کو پتہ چل رہا ہے کہ دن ہے کہ رات ہے. اس لیے تھوڑا پازیٹیو ہوں، تھوڑا اپنے اندر چینج لائیں، فطرت کے قریب آئیں. آپ کے یہ جو چہروں کے اوپر ایک ٹینشن ہے، ایک ڈپریشن ہے، ایک نا امیدی ہے، یہ ساری چینج ہونی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے ہم سارا انٹرسٹ، ساری ریٹینشن، سارا کام فطرت کے اصولوں کے مطابق کریں گے. آپ کو سٹوری ٹیلنگ سے پڑھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو یاد کرنے میں بہت زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا. لیگل لینگویج، جس چیزوں سے آپ ڈر رہے ہیں، ابھی PRC کے اندر آپ وکیبلری کے کتنے الفاظ یاد کیے تھے؟ ماڈرن وہ جو وکیبلری کے لفظ یاد کرنے تھے کتنے؟ تقریباً اندازن. کتاب میں کتنے لکھے ہوئے تھے؟ 300 400 ٹھیک ہے نا، 500 ایسے کہہ لیں. 500 الفاظ آپ نے انگلش کے سیکھے، کوئی قیامت نہیں آئی. یہاں ٹوٹل ہم نے 20 لفظ سیکھنے ہیں تو کوئی قیامت آ جائے گی. 20 سے 25 الفاظ ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ڈر رہے ہیں لا سے کہ یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آئیں گے، یہ تو ایسے ہو جائے گا. نہیں، میری الگ سے ویڈیو ان 20 الفاظ کے اوپر ایک الگ ویڈیو سوشل میڈیا پہ پڑی ہوگی، میں آپ کے گروپ میں شیئر کر دوں گا. تو ہر مسئلے کو وہاں جا کے ریزالو کریں گے جہاں وہ مسئلہ پڑا ہوا ہے. اچھا جی، ریٹینشن. ہم لیٹسٹ مائنڈ سائنسز کی ٹیکنیک یوز کریں گے ریٹینشن کے لیے، اور وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ ہم سٹوری ٹیلنگ سے چل رہے ہوں گے. ہم آپ کو ایک سٹوری کی طرح بتائیں گے، یار یہ ایک بچہ جا رہا تھا، یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا. وہ جو ماں سٹوریاں سناتی تھی، وہ جو دادیاں سٹوری سناتی تھی، وہ جو ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہمیں یاد کرنی پڑی تھی؟ کوئی نہیں یاد کرنی پڑی تھی، اور یہاں بھی نہیں کرنی پڑے گی انشاءاللہ تعالی. پھر آتے ہیں جناب ہسٹری کو. جب ہم کبھی پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایک لفظ نظر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ کو ہم نے ایک ہسٹری کا پوائنٹ بنا دیا. اور آپ کو پتا ہے اس کو ہم 0 مانتے ہیں ہسٹری میں، اور پھر اس سے آگے اور پیچھے 1 سال 2 سال AD اور BC کا کانسیپٹ ایسے ہی ہے نا. اب یہاں سے ہسٹری ہم بنائی جائے. مثلا ہم کون سے سال میں کھڑے ہیں آج؟ 2023 میں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2023 سال گزر. مسلمانوں کو آپ کو پتہ ہے مسلمز کا ایک مزاج ہے، وہ دوسری قوموں کو فالو نہیں کرتے تھے. اب تو خیر چینج ہو گیا، فالو نہیں کرتے تھے. مسلمانوں کو خیال آیا کہ یار ہم، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اتنے ہی معتبر ہیں، ہم تو سارے انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن پھر بھی آیا کہ یار ہم اپنا کوئی نظام بنا لیتے ہیں. تو جو فالو نہ کرنے والا ایک دماغ، مائنڈ سیٹ ہے نا، حالانکہ بڑا آسان کیا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چلتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو بنا لیتے ہیں. لیکن پھر تو فالو ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فالو نہیں کرنا نا، خود کریٹ کرنی کوئی چیز. تو پھر مسلمانوں نے اپنی ہسٹری میں کوئی اہم واقعہ دیکھا تو انہیں ہجرت کا ایک واقعہ نظر آیا، جو کہ عیسوی اعتبار سے 622 عیسوی چل رہی تھی اس وقت. ٹھیک ہے نا. ہم نے اس کو دوبارہ 0 کیا
اور یہاں سے بعد ہم دوبارہ مسلمانوں کی کاؤنٹنگ، مطلب اگر ہمیں عیسوی سال دیکھنا ہو تو 2023 میں سے 622 مائنس کر دیجئے تو آپ کو ہجری سال نظر آ جائے گا۔ اچھا جی، خیر یہ میں نے کیوں بتائی ہے بات، یہ بات یہاں سمجھ آئے گی۔ دیکھیں جی، کبھی ہم ایسے سوچنا شروع کریں کہ یار آخر کبھی تاریخ کے اوراق سے ہم چیزوں کو نا کھنگالیں، دیکھیں، تو کبھی ہمارے اندر یہ سائنس آنا چاہیے نا کہ یار آخر انسانیت نے کبھی پہلی دفعہ لکھنا سیکھا ہوگا، یہ ایونٹ ہوا ہوگا نا۔ اسی طرح انسانیت نے کبھی ایسٹرونومی سیکھی ہوگی، اسی طرح کبھی لا آیا ہوگا، اسی طرح کبھی سیولائزیشن کا کنسیپٹ آیا ہوگا، کہیں سے آغاز ہوا ہوگا نا۔ تو ہسٹورین کیا کرتا ہے، ان باتوں کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، تاریخ میں چلا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا۔ اچھا ہمارے ذہن میں کیا آیا ہوگا جی، ابھی فوراً اگر ہم سوچیں تو ایجپٹ آ سکتا ہے، کیونکہ پرانی تاریخ ہمیں ایسے نظر آتی ہے نا کہ شاید ایجپٹ سے وہ، یا اور یہ ہمارے ذہنوں میں پرانی ترین تہذیبیں یہ نظر آتی ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ یہاں سے کہیں سے بھی اوریجن نہیں ہوا، بلکہ اوریجن کہاں سے ہوا ہے، میسوپوٹیمیا سے۔ یہ سیریا، شام اور یہ والے جو علاقے ہیں نا، یہ سارے قوانین، یہ ساری باتیں، ان کا آغاز اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو ان علاقوں سے ہوا ہوا۔ یہ بڑے ریچ علاقے تھے، یہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگوں کے رہنے کی جگہ تھی، یہیں سے ساری چیزوں کا آغاز ہوا۔ تو لا کا آغاز بھی یہیں سے ہی ہوا، ٹھیک ہے نا۔ لا، اب جو ہم ہسٹری میں جا رہے ہیں نا جی، پیچھے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو جب ہم ہسٹری کے اوراق کو پلٹے نا تو ہمیں ایک نام نظر آتا ہے، اور نامو 2000 BC۔ میں نے اس لیے وہ بات آپ کو سمجھائی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پرانی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک بادشاہ تھے اور نامو، انہیں پہلی دفعہ جو نون ہسٹری میں جو ہمیں نظر آتا ہے، انہوں نے پہلی مرتبہ قانون کو باقاعدہ ریٹن شکل میں لکھ دیا۔ قانون کی ضرورت تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جیسے ہی 2 انسان کائنات میں آئے تو قانون کی ضرورت پڑ گئی، لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر ریٹن قوانین بنانے شروع کر دیے۔ اور پھر ایک بادشاہ ان کے بعد آئے، حموربی، انہوں نے تو باقاعدہ ایک پتھر کے اوپر، یہ وہ پتھر ہے، اس کے اوپر انہوں نے یہ سارا نا اس وقت کی لینگویج میں یہاں قانون لکھا ہوا ہے۔ یہ آج نون پتھر ہے، یہ اویلیبل پتھر ہے، ایسے اس کے اوپر وہ سارا قانون اس وقت کی لینگویج میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کائنات میں انسان نے پہلی مرتبہ سٹینڈائزڈ جسٹس سسٹم انٹروڈیوس کیا تھا، یعنی کوئی قانون ہو اور اس قانون کے تحت انصاف ہو رہا ہو۔ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، بادشاہ بیٹھا ہے، کوئی اس کے سامنے فیصلہ آ گیا تو قانون اویلیبل نہیں ہے، بلکہ جو بادشاہ کا دل کر رہا ہے اس نے اس وقت وہ فیصلہ کر دیا۔ اس قوانین میں 282 قوانین لکھے ہوئے ہیں، 282 کوڈز لکھے ہوئے ہیں، الگ الگ۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اگر آپ ان 282 قوانین کو پڑھیں تو آپ کو آج کے سارے ماڈرن قوانین اس پتھر پہ لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی جہیز کا کانسیپٹ، اگر میاں بیوی کی سیپریشن ہو گئی تو جہیز کا کیا بنے گا، اگر کسی بلڈر نے بلڈنگ بنائی، اس وقت کے بلڈر نے بلڈنگ بنائی اور بلڈنگ گر گئی تو پھر کیا سزا ملے گی۔ اس سے مزے کی بات، منیمم ویج کیا ہوگا، کب لکھا ہوا ہے، آج سے تو 4000 سال پرانی باتیں ہوگی نا۔ 2000 سال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پرانی ہوگی، اور 2023 چلیں اوپر والے 23 کو ہم نکال بھی دیں تو 4000 سال پرانی بات ہو رہی ہے۔ 4000 سال پہلے انسان یہاں پہنچ گیا تھا کہ منیمم ویج کیا ہے۔ اس کا ترجمہ انگلش میں آج اویلیبل ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ انسانیت 4000 سال پہلے یہاں کھڑی تھی۔ آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ ذرا بتائیں کون کون پڑھنا چاہتا ہے؟ یہ ہماری کتاب میں شامل نہیں ہے، آپ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ یہی میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا انٹرسٹ کریٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی یہاں سے آگے چلیں گے، یہ سلائیڈز آپ کو اس میں مل جائیں گی، واٹس ایپ گروپ کے اندر مل جائیں گے انشاءاللہ۔ کل ہم یہاں سے آگے چلیں گے۔ اچھا